الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم۔ محترم المقام مومنین مومنات، القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا میں آج درس فقہ نمبر 15 کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہم اس درس میں آپ کی خدمات عالیہ میں جو گزارشات پیش کرتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں نیڈی بہت زیادہ ضرورت احتیاج ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں، اور جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے یا عدم العلم کی وجہ سے بہت سارے ہمارے احباب غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کا جو درس ہے اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں اخلاقی حرام چیزوں پر۔ بہت ساری چیزیں ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور شریعت میں حرام ہیں۔ ان میں سے اکثر کا علم ہمیں یا تو ہوتا نہیں، یا چشم پوشی کی وجہ سے، غض بصر کی وجہ سے ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے۔ ان کو بتا دیں کہ بہت ڈارک آ رہا ہے، دے دیں، بہت ڈارک ہے۔ ان میں سے پہلی اخلاقی بیماری، اخلاقی مرض جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آج، وہ بڑی ہی کامن ہے اور اس کا نام غیبت ہے۔ قرآن مجید میں اس کی صریح وضاحت ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا۔ قرآن یہ کہتا ہے سورہ حجرات میں، سورہ حجرات سارا کا سارا ہی اخلاقیات کے بارے میں ہے۔ یہ سورہ ایتھکس بیان کرتا ہے۔ اس میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، بعض تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ لہذا یہ غیبت فعل حرام ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو شرعی طور پر ثابت ہے کہ یہ مومن یا مسلمان کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، جو ہم عموماً کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے، الغیبت جہد العاجز۔ غیبت وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو عاجز ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا، وہ غیبت کرتا ہے۔ یہ قرآن دے دینا قرآن۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے، مثلاً ارشاد ہوتا ہے، بہت ہی یہ عجیب ارشاد ہے اور اس پر خاص توجہ رکھیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فرماتے ہیں غیبت کے بارے میں، اجتنب الغیبۃ، غیبت سے بچو، فإنہا ادام کلاب النار، اس لیے کہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ یہ امام حسین کی جملے۔ اب آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ غیبت کس درجہ برائی کا نام ہے، اور ہم فیشن میں کرتے ہیں۔ ایک میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندہ جو حج کر چکا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں حج نہیں لکھا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں زواری نہیں لکھی ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں ختم قرآن نہیں ہوگا۔ تو پوچھے گا وہ، بار الہ، یہ جو میں نے نیکیاں کی تھیں یہ تو ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف لکھا ہوگا چوری، ڈاکہ وغیرہ۔ وہ کہے گا نہ میں نے چوری کی نہ ڈاکہ کیا۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے قانون بنایا تھا اور میرے نبی نے تمہیں بتایا تھا فرشتوں کے ذریعے
کہ جو بندہ غیبت کرے گا اس کے سارے نیک اعمال ہم ٹرانسفر کر دیں گے اس کی طرف، اس کے نام اعمال میں جس کی غیبت ہو رہی ہے، اور اس کی برائیاں ٹرانسفر کر دیں گے اس بندے کے نام اعمال میں جو غیبت کر رہا ہے۔ تو یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے جسے ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو فیشن سمجھتے ہیں، شادی ہو، بیاہ ہو، مجلس ہو، جشن ہو، ماتم ہو، نیاز ہو، ہم نے ضرور غیبت کو کرنا ہے۔ حالانکہ اگر ہم یہی سمجھ لیں کہ اپنی ساری کی ساری برائیاں، ساری کی ساری نیکیاں ان کو دے رہے ہیں اور ساری کی ساری برائیاں ان کی اپنے نامہ اعمال میں لا رہے ہیں جن کی غیبت کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی عقل مند آدمی زندگی میں غیبت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو حرام ہے، اس کو خاص طور پہ سمجھ لیجئے، ولا تجسسوا، سورہ حجرات میں ہے کہ اسپائنگ نہ کرو، جاسوسی نہ کرو۔ جیسے لوگ بات سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی ادارے کے، کسی گورنمنٹ کے جاسوس بن جائیں گے تو ہمیں وہ ادارہ یا وہ حکومت یا وہ ملک ہمیں بہت کچھ عطا کر دے گا اور اس کی وجہ سے ہم ہمارے وارے نہارے ہو جائیں گے۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا تجسسوا، کسی صورت میں بھی تجسس نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کی اسپائنگ نہ کرو، ایک دوسرے کی بات کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر نہ کرو۔ اس کو بھی سورہ حجرات نے کلیئر کٹ بتایا، ولا تجسسوا، یہ جاسوسی، اسپائنگ، یہ فعل حرام ہے۔ مومن کی اسپائنگ نہیں کرنی چاہیے، مومن کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ جاسوسی حکومت کے لیے ہو، خواہ وہ جاسوسی میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانے کے لیے ہو، یا بھائیوں کے درمیان لڑائی کروانے کے لیے ہو۔ ادھر کی بات ادھر، یہ ٹیپ کرنے کا ایک بڑا فیشن چلا ہوا تھا، ٹیپ کر لیتے تھے کہ یہاں کی بات ٹیپ کی اور ادھر پہنچا دی۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جب میں پڑھاتا تھا کم میں، تو ایک بیچارے آیت اللہ تھے میرے دوست، وہ مجھے ملنے آئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو ذرا جاسوس ٹائپ تھا، تو ہمارے جو انچارج صاحب تھے بیچارے وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو وہ جو آیت اللہ صاحب تھے، انہوں نے از لحاظ شکوہ یہ کہا کہ آغا سخاوت حسین آپ کے وہ دوست ہیں جو انچارج صاحب ہیں، ان کو ذرا سمجھا دیجئے کہ سختی نہ کریں۔ میں نے ان سے کہا آغا صاحب فکر نہ کریں، میں سمجھا دوں گا، میرے وہ کلاس فیلو بھی تھے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ بحمداللہ میں نے کوئی برائی نہ ان کی نہ ان کو میں نے بہت انکریج کیا۔ خیر آیت اللہ ہیں بیچارے، غیبت تھوڑی کریں گے، وہ تو نیک آدمی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ مگر یہ جو لڑکا شرارتی تھا، یہ اس بات کو ریکارڈ کر کے لے گیا ان انچارج صاحب کے پاس کہ دیکھیے آپ کے تو جو دوست ہیں ان کے گھر پہ دعوت تھی اور کھانے کے دوران آپ کی برائی ہوئی ہے۔ تو وہ بیچارے جو انچارج صاحب تھے مجھے درس میں جب ملے تو ذرا ان کا منہ بنا ہوا تھا، تو ہمارا ایسے ہوتا تھا طریقہ کہ بھئی اگر منہ بنا ہوا ہے تو فوراً پوچھ لیا کہ بھئی خیر تو ہے، کوئی گھر والوں نے تو نہیں کچھ کہا، گھر سے تو نہیں کوئی پریشانی یا کچھ ایسے بے تکلفی تھی۔ تو میں نے فوراً پوچھا، میں نے کہا خیریت تو ہے، گھر میں کوئی لڑائی وڑائی تو نہیں ہو گئی؟ کہنے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، آپ سے ایک شکوہ ہے۔ میں نے کہا بتا دیجیے کہ یہ شکوہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس لڑکے سے کہیں وہ کیسٹ لے کر آ جائے آپ کے پاس، میں آیت اللہ صاحب کو لے کر آ جاؤں گا، وہاں کیسٹ سن لیں گے، اگر ہم نے برائی کی ہوگی تو جو سزا آپ معین کریں وہ ہم۔ بحمداللہ جب ہم وہاں گئے تو وہ کیسٹ چلا ہی نہیں، وہ کیسٹ ہی نہیں چلا، اتنا وہ ذلیل ہوا وہ جاسوسی کرنے والا۔ آج تک وہ جہاں کہیں مجھے ملتا ہے کہتا ہے آغا صاحب آپ کے پاس تو کوئی خاص علم ہے کہ آپ نے وہ کیسٹ ہی جلا کے رکھ دی۔ میں نے کہا میں نے نہیں جلایا، وہ اللہ نے جلایا۔ تمہیں نصیحت کی ہے کہ تم دو بھائیوں کے درمیان غلط جاسوسی کر رہے تھے، ہمارے ہاں یہ چیز میں نے محسوس کی ہے۔ فیملی جو پرابلمز آج کل ہو رہے ہیں، رشتہ دار ادھر کی بات ادھر جاسوسیاں کر رہے ہیں، ادھر کی بات، یہی وجہ ہے کہ آج کل بہت جو پیسے والے وظیفے آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ بہو کال کرتی ہے کہ علامہ صاحب کو ایسا کام کر دیں کہ ہماری جو ساس ہے وہ گونگی ہو جائے، اور اسی طریقے سے ساس کال کرتی ہے کہ ہماری جو بہو ہے وہ بہری ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں، تو یہ چیز آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ جاسوسی حرام ہے۔ نمبر ایک، غیبت حرام ہے، اگرچہ یہ
اخلاقی جرائم ہیں، مگر کیونکہ شریعت میں حرام ہے اور ڈیلی بیسس پہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، بے خیالی کے اندر ہو جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سورہ حجرات کی خاص طور پہ صراحتیں ہیں ان کو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ نمبر وار ہمیں پتہ چل جائے، ان برائیوں سے ہم بچ جائیں۔ تیسری برائی جو والفتنۃ اکبر من القتل، والفتنۃ اشد من القتل سورہ بقرہ میں بھی ہے، 2 جگہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ فتنہ و فساد، یہ فتنہ و فساد یہ ہوتا ہے کہ میں ایسی آگ لگا دوں کہ جو کسی سے بجھائی نہ جا سکے، ایسی آگ سلگا دوں کہ جو کسی کے بجھانے سے بجھ نہ سکے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ یہ فتنہ میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یہ فتنہ والدین اور اولاد کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یہ فتنہ بھائی بھائی کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، بھائی بہن کے درمیان بھی ہے، بہن بہن کے درمیان بھی ہے، کزن کزن کے درمیان بھی ہے، یہی فتنہ کمیونٹی ممبرز کے درمیان بھی ہے۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سورہ حجرات نے یہ بھی بتایا ہے کہ مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائیوں میں صلح کراؤ، بھائیوں میں لڑائی نہ کراؤ۔ یہ واحد جگہ ہے صلح کہ جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے اور سچ بولنا بعض اوقات حرام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑیں گے تو شریعت کہتی ہے یہاں جھوٹ بول لو مگر 2 مومنوں کے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بعض اوقات تو جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے اور سچ بولنا حرام ہو جاتا ہے، جب پتہ ہو کہ قتل ہو جائے گا نعوذ باللہ من ذالک، یا عدالتوں میں پہنچ جائیں گے، سلاخوں کے پیچھے پہنچ جائیں گے، حوالاتوں میں بند ہو جائیں گے۔ اگر سچ بولیں گے تو وہاں سچ کو چھپانا واجب ہو جاتا ہے تاکہ اس سچ کی وجہ سے چنگاری نہ سلگے کہ جسے کل 1000 سچ بھی بجھا نہ سکے۔ ہمارے ہاں یہ بالکل کنسیپٹ ہے ہی نہیں آج ہی، بلکہ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، ایک میرے شاگرد ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا اگر روزہ ہے تو آپ افطار کر لیجئے، اس لیے کہ ہم ظاہر ہے کہ مومن ہیں اور مومن اگر کہہ دے تو روزہ افطار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو وہیں پر مجھے ایک نکتہ یاد آیا کہ اس درجہ اگر شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو سنتی روزہ ہے، آپ کے دوست نے، بھائی نے، مومن نے، مومنہ نے، ماں نے، باپ نے، کزن نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ چائے کا کپ پی لیجئے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، سنتی روزہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو 70 روزوں کا ثواب ہوگا، نہیں چھوڑیں گے تو 1 روزے کا ثواب ہے۔ یہ 69 روزوں کا جو ثواب ایڈ ہو رہا ہے یہ عزت مومن، احترام مومن، کہ کہیں اس مومن کا دل نہ دکھ جائے۔ اب آپ مجھے یہاں سے ایمان سے بتائیں کہ جس مومن کا یہ مقام ہے کہ روزہ توڑ دو، مومن کا دل نہ توڑو، اس مومن کو اگر صبح شام ناراض کیا جائے، نعوذ باللہ، یہ ہماری جو گفتگو فونوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ایسی سلینگ لینگویج لگے ہوئے ہیں کہ لڑنے پھرنے کو، مرنے کو دل کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نمبر 1 غیبت، اس سے بچنا ہے، یہ حرام ہے۔ نمبر 2 جاسوسی، یہ حرام ہے، اسپائنگ، بیک بائٹنگ، اسپائنگ۔ اور نمبر 3 فتنہ و فساد، یہ وسپرنگ جو ہوتی ہے، یہ اسی وسپرنگ کا ذریعہ یہ ہوتا ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو چیز فساد کا سبب ہے، فتنے کا سبب ہے، اس کو بالکل واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 4 مسخرہ، تمسخر اڑانا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سنٹروں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک گروہ ہو جاتا ہے، ایک گروپ بن جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ یہ مسٹر اے کا گروپ ہے، یہ مسٹر بی کا گروپ ہے۔ اے کا گروپ بی والوں پہ آوازیں کس رہا ہے، بی کا گروپ اے والوں پہ آوازیں کس رہا ہے، یہ فعل حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم
اور وجہ بھی یہ عجیب بتائی، جس کا تم تمسخر اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں، تو تمسخر اڑا کے اللہ کو ناراض نہ کرو. یہ تمسخر بندے کا نہیں اڑ رہا، یہ لڑائی اللہ سے ہو رہی ہے. یہ نام دھرنا اسی صورت میں ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ نک نیم سے نہ پکارو. عموماً ایسے نک نیمز ہوتے ہیں، ایک تو وہ نک نیم ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، مثلا علی شیر نام ہے، شیرو، اگر آپ شیرو نہیں بلائیں گے تو بندہ بولے گا ہی نہیں، شیرا یا شیرو جو بھی ایک طریقہ. ایک تو نک نیم وہ ہیں کہ جن کی اجازت ہے، کوئی بات نہیں، شوکت کو شوکی، جعفر کو جافو، یہ اگر خود وہ خوش ہو رہا ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ ناراض ہو رہا ہے تو یہ بھی فعل حرام ہے. نک نیم سے پکارنا وہ نک نیمز کہ جس سے طرف مقابل ناراض ہو، یہ خود فعل حرام ہے. غیبت، جاسوسی، فتنہ و فساد، تمسخر اور القاب، برے القاب سے پکارنا، یہ فعل حرام ہے. یہ لڑائی اللہ سے ہے. کسی کا رنگ کالا ہے، مثال کے طور پر ایک آیت اللہ صاحب تھے، وہ نجف سے آئے تھے، تو کسی نے کسی کو بلایا، انہوں نے کالے بات سنو، تو ان آیت اللہ صاحب نے کہا، انہوں نے کیسے پکارا ہے؟ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ہے کہ اسود، کالے. تو انہوں نے کہا انہوں نے لڑائی اللہ سے کی ہے، ان کو سفید بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کو کالا بھی اللہ نے بنایا ہے. بلال کو تو کسی صحابی نے نہیں کہا او کالے بات سن. تو یہ بات جو ہے بہت ضروری ہے. یہ ہے بڑا مشکل ہمارے معاشرے میں، لمبو آ گیا، چھوٹو آ گیا، پستہ قد آ گیا، فلاں آ گیا، یہ آ گیا. یہ ان القاب سے پکارنا یہ شرعاً گناہ ہے. یا ولا تنابزوا بالالقاب. چھٹی چیز آ جائیے، ایک بڑی خاص چیز ہے جو ہماری، اگرچہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اخلاقی ہے، اس میں تو درس اخلاق میں بیان ہوتی ہیں عموماً یہ چیزیں، مگر کیونکہ ہم درس فقہ دے رہے ہیں تو درس فقہ میں ہم حلال و حرام کو خاص طور پہ فوکس کرتے ہیں تاکہ ہمارے بھائی بہنوں تک، بچوں بچیوں تک، بزرگوں خردوں تک حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، ہم اوائڈ کر لیں. اگر آج کے درس میں ایک چیز سے بھی ہم نے اوائڈ کر لیا تو بہت بڑا درجہ ہمارا ہو جائے گا. مثلا ایک چیز بڑی خاص ہے جو ہمارے ہاں کامن ہے، وہ ہے سوء ظن. سوء ظن، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم. بدگمانی نہ کرو، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے. بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ مثلا ایک صاحب مجلس میں نہیں آ سکے، درس میں نہیں آئے، آپ کے یہاں نیاز تھی اس میں نہیں آئے، فوراً یہ نہ فتویٰ دے دو کہ جان بوجھ کے نہیں آیا، بلکہ پلس پوائنٹ دو. شاید ٹائر فلیٹ ہو گیا ہو، گاڑی اسٹارٹ نہ ہوئی ہو، سر میں درد ہو گیا ہو، خدا نہ خواستہ بیمار نہ ہو گیا ہو، کہیں کوئی ایمرجنسی. یہ بلکہ ہمارے ائمہ نے تو فرمایا 70 مرتبہ پازیٹیو سوچو، 71ویں مرتبہ نیگیٹو سوچو. آپ ایمان سے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 7 مرتبہ بھی پازیٹیو سوچتے ہو؟ سوء ظن یہ بہت بری بیماری ہے جو ہمارے ہاں ہو جاتی ہے. کسی نے وہ اس جگہ 2 بندے کھڑے ہوئے، انہوں نے آپس میں کوئی آہستہ بات کی، آپ نے کہا میری برائی ہو گئی. یہ سوء ظن، اس سے انسان خود بھی بیمار ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے. آپ ریلیکس رہیں، ریلیکس، ٹینس پرسنالٹی نہ رکھیں. شریعت کہتی ہے آپ ریلیکس رہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی ہندی کی چندی نکالنے کی. تو یہ سوء ظن، یہ چھٹا گناہ ہو گیا کہ جو شریعت میں حرام ہے، اور ہم اس کو جب کرتے ہیں نعوذ باللہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا حق ہے، پیدائشی حق ہے. اچھا، اب آ جائیے اسی طریقے سے 7واں ایک گناہ، اخلاقی گناہ. جو 7واں گناہ ایک اخلاقی گناہ ہے، اس کا نام ہے تہمت. تہمت غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. ادھر کی بات ادھر کر دینا، فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں صاحب نے یہ. مجھے آج تک 28 سال امریکہ میں ہو رہے ہیں، مجھے وہ فلاں نہیں ملا آج تک.
وہ فلاں مجھے آج تک ملا ہی نہیں، وہ فلاں کہاں دفع ہو گیا وہ نہیں ملا، فلاں نے یہ کہا، فلاں فلاں کبھی ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ فلاں دراصل شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو بھائی بھائی میں لڑائی کرا رہا ہے، جو یہ ریومرز کا پھیلانا، یہ جو ریومرز پھیلتی ہیں اسی کو تہمت کہتے ہیں۔ بغیر قرآن یہ کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر ایک فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو آپ اس کی خبر کا اعتبار نہ کریں، بلکہ فتبینوا، آپ اس کے بارے میں سوچ بچار کریں، انویسٹیگیٹ کریں۔ ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تھی، من اتہم التہمہ، جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے اس وقت تک اللہ اسے مارتا نہیں جب تک وہی تہمت اس پہ لگ نہ جائے۔ تو یہ کتنی بری چیز ہے۔ ہمارے ہاں بالکل ایک دم تہمتوں پہ استغفر اللہ ربی واتوب بولے، ایسے ایسے الفاظ، ایسی ایسی تہمتیں، ایسے ایسے الزامات، بلیمز لگائیں گے کہ مردہ کفن پھاڑ کے بھی ہنسنے پہ مجبور ہو جائے، ایسے ایسے جھوٹ بولیں گے نعوذ باللہ، اور اس بندے کا بیچارے کا دل دکھا دیں گے بلا وجہ۔ یہ 7 ہو گئی، 7ویں بیماری۔ 7واں جو حرام ہے اخلاقی طور پر، جو حرام ہے 7واں، وہ یہی ہے تہمت کا لگانا۔ 8واں اخلاقی حرام جو ہے اسے بھی ہم عام طور پہ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ام یحسدون الناس، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ حسد 8ویں بیماری حسد ہے، یہ حرام ہے، فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں الحسد کا صدع الحدید، حسد لوہے کے زنگ کی مانند ہے، جب تک یہ تباہ و برباد نہیں کر دیتی یہ جان نہیں چھوڑتی۔ اور ایک حدیث شریف میں تو یہ بھی دیکھا ہے الحسود لا یسود، حاسد کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ ایک روایت میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حاسد کو اللہ جہنم میں نہیں جلائے گا، حسد کی خود آگ اس کے جلانے کے لیے کافی ہے۔ حسد تو عجیب بیماری ہے، اور یہ جب لگ جائے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو اللہ نے رزق وسیع دے دیا ہے دیکھ نہیں سکتے، شکل اچھی دے دی ہے دیکھ نہیں سکتے، اولاد دے دی ہے دیکھ نہیں سکتے، عزت دے دی ہے دیکھ نہیں سکتے، جلے جا رہے ہیں، جلے جا رہے ہیں۔ رشک کرنے کا تو حکم ہے اور حسد کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ 8ویں بیماری، 8واں گناہ، 8واں فعل حرام اخلاقی طور پر جو حرام ہے یہ حسد ہے۔ حسد نہیں کرنا، حسد سے آدمی کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حسد کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں لگ رہی ہیں، کیونکہ حسد انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، جلا کے راکھ کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے اندر سے، حسد انسان کو جلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نئی اخلاقی بیماری ہے، اخلاقی حرام ہے، اس کو سن لیجئے، یہ بھی عام ہمارے ہاں ہوتی ہے، یہ ہے نمیمہ۔ نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری کو، جی ہاں، نمیمہ فارسی میں کہتے ہیں نمامی، عربی میں کہتے ہیں نمیمہ، اور جو چغل خوری کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نمام۔ نمام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بارش نہیں برس رہی تھی، بارش نہیں آ رہی تھی، حضرت ڈیلی بیسس پہ جاتے تھے، حضرت موسیٰ نماز استسقاء پڑھتے، نماز ہوتی ہے استسقاء کی، طلب باران کی نماز ہوتی ہے، ساتھ میں سارا لشکر لے جاتے اپنے سارے فالوور، بارش برس نہیں رہی، قحط سے مر رہے ہیں، پانی نہیں، بھوکے پیاسے جانور تک مر رہے ہیں۔ کہا بار الہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا تمہاری صفوں میں ایک نمام ہے، ایک چغل خور ہے، جب تک وہ چغل خور رہے گا دعا کرتا رہے گا میں یہاں باران رحمت کا ایک قطرہ بھی نہیں برساؤں گا۔ اور کیا آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بار الہ پھر بتا دے تاکہ میں اس کو نکال دوں۔ تو اللہ نے جو جواب دیا اگر سمجھ گئے تو کبھی زندگی میں چغل خوری نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میں چغل خور کی مذمت کر رہا ہوں، تجھے بتا کے خود چغل خور بن جاؤ۔ تو پھر کیا کروں؟ کہا جتھا جتھا لے کے نکلو، چند گروپ لے کے نکلو، ایک گروپ میں تو وہ ہوگا نا، ایک گروپ میں جب ہوگا وہ نکل جائے گا خود بخود۔
ظاہر وہ گروپ نہیں آئے گا تو جتھا جتھا لے کے نکلے. اللہ نے اس کی بھی عزت رکھی اور اس نے بھی توبہ کر لی. اور حضرت موسیٰ نے کہا مجھے رب نے بتایا ہے دنیا پہ چلتا پھرتا جنتی یہ ہے جس نے نمامی سے توبہ کر لی. تو چغل خوری نہیں کرنی. یہ کتنے ہو گئے؟ 9 ایسے حرام آ گئے کہ جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں انہیں حرام بالکل سمجھتے ہی نہیں. چغل خوری بھی ان میں سے ہے جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ چغل خوری فتنہ و فساد کا بھی سبب بنتی ہے. یہی چغل خوری خاندانوں کے اجڑنے کا سبب بنتی ہے. یہ چغل خوری موت کا سبب بن جاتی ہے. یہی چغل خوری رزق میں کمی کا سبب بن جاتی ہے. آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے, اس کے حالات سلجھتے ہی نہیں. جو دوسروں کو الجھانے کے لیے چغل خوری کرتا ہے, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. یہ 9 ہو گئے. 10واں جو حرام ہے یہ بھی اخلاقی ہے. اس کو کہتے ہیں تعرب. اس کو میں سمجھا دوں گا آپ کو. تعرب یہ ہوتا ہے کہ انسان اسلام کو قبول کرنے کے بعد کافر ہو جائے. یہ فعل حرام ہے. جیسے آج کل میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت سارے لوگ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذہب بدل گئے ہیں. یہ گرمی کا سخت موسم تھا, 3 سال پرانی بات ہے. میں کوئی نکاح پڑھنے جا رہا تھا تو ذرا وقت سے پہلے میں چلا جاتا ہوں, میری عادت ہے. کوئی اور اسٹیٹ تھی بہت دور, یہ اسٹیٹ نہیں تھی. تو میں جب وہاں پہنچا 4 بجے کا وقت تھا نکاح کا, اور میں پہنچ جاتا ہوں 2 بجے. میرا عجیب طریقہ ہے, گھنٹہ 2 پہلے چلے جاتا ہوں. اب آج بھی میں ماشاءاللہ یہاں پر 5 بجے آ گیا تھا, پورے 5 بجے یہاں میں موجود تھا. تو اتنی سخت گرمی تھی کہ میں نے چاہا کہ میں آئس کریم یا ملک شیک پی لوں. میں گیا, میں نے کہا کوئی آئس کریم ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے. شوگر فری ہے؟ انہوں نے کہا شوگر فری بھی ہے. تو $5 کچھ سینٹ بنتے تھے, مجھے یاد نہیں, گلاس تھا بڑا سا, میرا حافظہ کام کر رہا ہے, تو $5 کچھ سینٹ بتایا, فیو سینٹ. جیسے میں وہ $10 کا نوٹ نکالا تو لڑکی مجھے کہتی ہے امریکن کہ بھئی میں آپ کو چارج نہیں کروں گی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے پیچھے سے میرے باس نے کہا ہے کہ ان سے پیسے نہ لو. وہ کہیں کیمرے میں دیکھ رہا ہوگا. میں نے کہا بھئی ان کو بلائیں, یہاں پر بلائیں تاکہ پتہ چلے وہ کون ہے مہربان جو پیسے نہیں, وہ میرا مالک ہے فلاں ہے. خیر بلایا تو میں نے اس کو سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا. میں نے اسے یا علی مدد کہا, اس نے آگے مولا علی مدد بھی کہہ دیا. تو میں نے اس سے کہا, مجھے سمجھ میں آ گیا کہ شاید یہ کوئی مومن ہے, بھلا ہو اس کا. میں نے ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا کہ آپ شیعہ ہیں؟ کہتے شیعہ تھے. وہ لاہور والی زبان میں شیعہ سگے تھے شیعہ. میں نے کہا اچھا, تو اب کیا ہوا کہ ہم کنورٹ ہو گئے, کرسچن ہو گئے. میں نے کہا پھر جناب اپنے پیسے لے لو یا اپنی آئس کریم لے لو. میں ایسے مرتد کے پاس سے فیور نہیں لے سکتا ہوں. خیر میں نے دے دیے پیسے دیے, اور میں نے وہ, تو یہ فخر سے کہہ رہا ہے کہ سیگے یعنی تھے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اب مجھے شرم بھی آتی ہے یہ باتیں نقل کرتے ہوئے. میں کوئی شوق سے نہیں کرتا ہوں, خدا نخواستہ نہ سمجھیے گا, دل میرا دکھ رہا ہوتا ہے یہ بات, مگر میں کرتا اس لیے ہوں کہ آپ کو وائرس نہ بتائیں کہ شہر میں کیا وائرس لگ گیا ہے, تو آپ احتیاطی تدابیر کیسے کریں گے. کچھ تو ہیں جو حوروں کی وجہ سے کنورٹ ہو رہے ہیں, یہ جو حوریں ہیں یہاں کی, کچھ تو بیچارے ان کی وجہ سے کنورٹ ہو رہے ہیں, کچھ کو تبلیغات کنورٹ کر رہی ہے. وہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ تعرب حرام ہے. تعرب یعنی اسلام کے بعد کفر کا اختیار کر لینا, اس کو کہتے ہیں تعرب. یہ شریعت میں حرام ہے, فقہ میں باقاعدہ اس کی بحث ہے. 11واں میں دعا بھی کرتا ہوں جناب سید ریاض حسین شاہ رضوی صاحب کے لیے اور ان کی بیگم صاحبہ کے لیے, جنہوں نے یہ آج کا درس اسپانسر کیا ہے, اور یہ بڑا زبردست درس ہو گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے, ان حرام کاموں سے نجات عطا فرمائے, اور ہماری پوری قوم کو جہاں جہاں ہمارا یہ درس سنا جائے اللہ تعالی ان کے والد صاحب قبلہ کے درجات بھی متعالی فرمائے, اور ان کے گھر میں جتنے بھی مرحوم ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تو صاحبزادے اور والد دونوں شہید راہ خدا ہیں, اللہ تعالیٰ دونوں ان کے صاحبزادے کے بھی, ان کے والد صاحب قبلہ کے بھی
مغفرت فرمائے، انشاءاللہ ان کی مغفرت ہے، امام حسین کے جوار میں ان کو جگہ ملے، ان کی بیگم صاحبہ کو بھی، ہماری بھابھی کے جو مرحومین ہیں اور رضوی فیملی کی جمی مرحومین مرحومات، پروفیسر ڈاکٹر شان رضا زیدی اور ان کی بیگم صاحبہ کے جمی مرحومین مرحومات، سید رفعت سلطان زیدی کے جمی مرحومین مرحومات، حاجی ملک محمد اختر صاحب کے ملک فیملی کے جمی مرحومین مرحومات، رفعت مرزا صاحب، سہیل مرزا، سلیم مرزا، مرزا فیملی کے، اور ڈاکٹر اندلیب کے بھی، نورین کے بھی جمی مرحومین مرحومات کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور اسی طرح وقار عابد کے والد صاحب قبلہ کے درجات بلند ہوں، ان کی والدہ کو صحت ہو، ان کے بھتیجے عمران کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، ملک نعیم حیدر کو بھی اللہ تعالیٰ معجزتاً شفائے کلی عطا فرمائے، ملک وحید حیدری صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے، ان کے بھائیوں کو، ان کی ہمشیرہ اور ان کی والدہ ماجدہ اور ان کے والد، ان کی اہلیہ، ان کے جمی متعلقین متعلقات کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ریاض شاہ صاحب کے رزق و مال میں اضافہ ہو۔ خاص طور پہ آج کا جو درس انہوں نے اسپانسر کیا ہے، اور میں بھی اتفاق سے، آج مجھے بخار بھی تھا، میں بخار کے باوجود آیا ہوں، میں نے کہا وعدہ خلافی نہ ہو، اب تو خیر بحمدللہ بخار نہیں ہے، 1 بجے سے بخار اتر گیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت دے، توفیق دے، جو ہماری بہنیں بیٹیاں پشت پردہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور حاضرین کی جمی حوائج شرعیہ پوری ہوں، رزق و مال میں برکت ہو، جو بچے بیٹھے ہیں وقار عابد کے بچے یہاں موجود ہیں، اللہ ان کو، میسم کو، ان کے بھائی کو، ان کو لائق اور نیک بنائے، اور جمی حوائج شرعیہ تمام فیملیز کی پوری ہوں۔ بس درس اختتام کو پہنچ رہا ہے، کتنے ہو گئے اب تک سید صاحب؟ 10 ہو گئے۔ بارہ بتا کے میں اجازت چاہتا ہوں آج کی حد تک۔ 12ویں چیز جو میں بتا رہا ہوں، یہ 11 جو بتا رہا ہوں وہ ہے نہی عن المعروف، نیکی سے روکنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، بیچ میں آدمی کہتا ہے چھوڑو نماز، ہمیں کھانا کھلاؤ، یہ کھانا کھلانا فعل حرام ہے، اس پہ جتنا پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ حرام میں جائے گا، یہ عذاب الہی بنے گا۔ نہی عن المعروف، نیکی سے روکنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ، اور یزید یہی کام کرتا تھا، وہ نیکی سے روکتا تھا۔ جب اذان ہو جاتی تھی وہ کہتا تھا تھوڑی سی شطرنج کھیل لیں، جب اذان ہو جاتی تھی وہ کہتا تھا تھوڑا سا میوزک سن لیں، جب اذان ہو جاتی تھی کہتا تھا تھوڑا سا ٹھٹھا و مذاق کر لیں۔ نماز وہ بھی پڑھتا تھا، باقاعدگی سے نہیں پڑھتا تھا نماز تو پڑھتا تھا، ذرا دیر سے پڑھتا تھا، لیٹ کر کے، اہمیت نہ دینی، بغیر وضو کے کھڑے ہو جانا، اپنے اماموں کو کہتا تھا بغیر وضو کے نماز پڑھا دو، ہاں وضو نہ بھی ہو تو نماز ہو سکتی ہے۔ یہ سب نہی عن المعروف میں آ جائیں گے۔ ہمارے ہاں میرے خیال میں کوئی شادی میں نے اپنی زندگی میں الا شذ و نظر ایسی نہیں دیکھی کہ جس میں میوزک نہ ہو۔ ابھی اسی ہفتے اتفاق سے ایک نکاح تھا، بہت بڑا، 1000 آدمی ہوگا، 1000 آدمی، اور میں جب گیا ہوں تو اللہ رے جو لگے ہوئے تھے گانے، اللہ کی پناہ، خیر بھلا ہو مہربانی ان کی، میرا امامہ دیکھ کر انہوں نے سب بند کرا دیا۔ وہ کیا ڈی جے کے بیجے کیا ہوتا ہے وہ ملک صاحب، کیا ہے وہ ڈی جے اور پتہ نہیں کیا بلائیں، وہ انڈیا سے آئے ہوئے تھے کوئی ناچنے گانے والے، ہاں تو خیر اتفاق سے وہ کوئی انڈیا سے جو آنے والے تھے وہ بیچارے میرے سامنے جھک گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کو مولانا کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جن کے سر پہ امامہ ہو ان کو جھک کے سلام کرنا۔ میں نے کہا بھئی یہ انڈیا کا ڈھولچی پھر آپ سے تو اچھا نکلا کم از کم۔ تو یہ مطلب تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے، جتنے بھی افعال یزید ہیں یہ فعل حرام ہے، یہ میوزک ہے یہ حرام ہے، یہ گانا بجانا ہے یہ حرام ہے، یہ ناچ ہے یہ حرام ہے، یہ فوش محفلیں ہیں یہ سب حرام ہے۔ تو اب یہاں پر درس آخری بات کر کے اجازت لیں، نہی عن المعروف حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ نماز سے کسی کو نہ روکنا، اگر خدا نہ خواستہ آپ نہیں بھی پڑھ رہے تو دوسرے کو نہ روکیں۔ کوئی قرآن پڑھنے جا رہا ہے، اس دوران خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ وہ اس کا قرآن رہ جائے، اس کی منزل رہ جائے، اس کو قرآن پڑھنے دیں۔ نیکی کوئی کر رہا ہے، یتیم پروری کوئی کر رہا ہے، آپ مت روکیے، کرنے دیجیے۔ کوئی ڈونیشن دے رہا ہے مثال کے طور پر، آپ اسے نہ روکیں،
کوئی مجلس کرا رہا ہے آپ اسے نہ روکیں، کوئی جلسہ کرا رہا ہے آپ نہ روکیں اسے، کوئی اہتمام کر رہا ہے دعوت کا گھر پہ مومنین کے لیے آپ نہ روکیں، کوئی درس اسپانسر کر رہا ہے یہ روکنا نہیں چاہیے، یہ خاص طور پہ مینٹلٹی بنا لیں۔ اور 12ویں اور آخری چیز جو عرض کر رہا ہوں جو حرام ہے، امر بالمنکر۔ ہاں، بچے کو آپ کہیں نعوذ باللہ ذرا ٹی وی پر آن کر دو، وہ ہماری فلم جا رہی ہے، یہ امر بالمنکر ہے، یہ فعل حرام ہے۔ اگر آپ خود کر لیتے تو تھوڑا گناہ ہوتا، بیٹے سے کرایا ہے تو زیادہ گناہ ہے، یا بیگم صاحبہ کو کہہ دیا وہ فلانی فلم جا رہی ہے ذرا آن کر دو بٹن، یہ کام نہیں۔ امر بالمنکر نہیں کرنا، امر بالمنکر نہیں کرنا، اور نہی عن المعروف نہیں کرنی۔ امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ منافق کی نشانیاں جو قرآن نے بتائی ہیں وہ یہ ہے، وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ منافق، ہم مومن ہیں، ہم نے منافقوں والی ساری سائنس سے دور نکلنا ہے۔ کم از کم ان 12 کے ماننے والوں کو یہ 12 کام زندگی میں نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے ان 12 حراموں سے ہم زندگی میں بچ سکیں۔ یا محمود و بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا کریم الاحسان بحق الحسین و ذریت الحسین۔ یا اللہ، آج حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تجھے اس شہزادے کا واسطہ ہماری قسمتوں کو بدل دے۔ شہزادہ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو، ہمارے جوانوں کو شہزادہ قاسم کی سیرت پر اطاعت امام کرتے ہوئے توفیق خیر مرحمت فرما۔ صلح حسن کے طور پر ہم سب کو آپس میں صلح و آشتی عطا فرما، ہم سب کو مصلح بنا، صلح پسند بنا، صلح جو بنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے 1400 سالہ ایام ولادت گزر رہے ہیں، عابد و ساجد امام کے صدقے میں ہمیں عبادت کی توفیق دے، ہمیں سجدوں کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ، امام نے صبر و استقامت کیا، ہم سب کو بھی صابر بنا۔ امام علیہ السلام عبادتوں کی زینت تھی، اس زینت سے ہمیں فیض یاب فرما۔ امام زین العابدین کے صحیفہ سجادیہ کو سمجھ کر دعاؤں کی توفیق عطا کر۔ امام زین العابدین کے رسالت الحقوق سے امپریس ہو کر دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ، آج کے تبرک کا اہتمام ریاض شاہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ نے کیا ہے، ان کی اس خدمت کو، اس نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ڈاکٹر اندلیب جو آج نیاز حضرت شہزادہ قاسم لائی ہیں، ان کی نیاز کو بھی شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو جماعت اور جمعہ کی توفیق عطا فرما، اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے حاضر بھائی بہنوں کی جو حوائج شرعیہ پوری فرما، منظورین جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں وہ شفا یاب ہوں۔ یا اللہ، ایام ولادت امام حسین بی بی زینب حضرت ابو الفضل عباس گزرے ہیں، اور ایام ولادت امام زمانہ علیہ السلام آنے والے ہیں، ایام ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام آنے والے ہیں۔ ان 7 ہستیوں کے صدقے میں یا اللہ 7 زمینوں 7 آسمانوں کے برابر ہمیں خیر عنایت فرما۔ یا اللہ، ہمیں حج و زیارات نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، فقہ جعفریہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ القرآن سنٹر کے ساتھ مالی تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر دے، اخلاقی تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر دے، ہماری مالی مشکلات کو حل فرما، مومنین مومنات کو دام درہم سخن قدم توفیق دے کہ وہ معاونت فرمائیں، اور نیا سنٹر، بہترین سنٹر ہمیں خریدنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔